اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام. سلام ای گوهر دریای نور، ای آیه زیبای عشق، ریحانه روح خدا. سلام ای دار و ندار علی، ای بود و نبود حسن، ای مادر ارباب ما. ذکر لب نوجرها سیدتی لبیک یا فاطمة الزهرا. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم
أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہیں، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہیں، کیا حسین ہیں، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہیں. خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور کرے جو کوئی ہمسری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر نہاد سے حسین بے مثال ہیں. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. اور خزاں کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا، ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کہ شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار ہے. ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. اور میام دشت نینوا الٹنے فوج اشکیاں، بڑھا جو شاہ کربلا، اٹھا کے تیغ لافتہ،
لگی جو سر اتارنے، لگی جو سر اتارنے، کہا یہ ذوالفقار نے غضب کا سورما حسین ہے، غضب کا سورما حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، اور ہدایتیں حسین پر عمل کرو حسینیوں، رہیں گے ہم بہشت میں، یقین رکھو حسینیوں، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈریں بھلا، ہمارا واسطہ حسین ہے، ہمارا واسطہ حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه، نصلی ونسلم علی خیارته فی خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا الثقلین، جد الحسنین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ عزیزان محترم، محبان اہل بیت، ماتمداران سید الشہداء، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے تمام مشکلات کو مولا دور فرمائے، آپ تمامی حضرات کو دنیا اور آخرت کے بلاؤں سے محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عزائے حسین میں شرکت کر سکیں، اور خدا ہماری آنکھوں کو توفیق دے کہ یہ آنکھیں زیادہ سے زیادہ مظلوم کربلا کے غم میں اشکبار ہو سکیں۔ خمسہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے جس میں امام حسین سلام کون کے نام سے مستقل گفتگو
आप समाअत फरमा रहे हैं। हुसैन कौन? पहली मजलिस से इसी मौजू के ज़हन में गुफ्तगू है। हुसैन वो जो अव्वल मखलूक, हुसैन वो जिसे आदम ने याद किया, जिसे नूह ने याद किया, जिसे इब्राहीम ने याद किया, जिसे इस्माइल ने याद किया, जिसे मूसा और ईसा ने याद किया। अब देखें कि अभी विलादत नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी गम हुसैन मनाया जा रहा है। कातिलान हुसैन पर लानत की जा रही है, और क्यों ना की जाए, इसलिए इस अजीम हस्ती को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया। तो सिलसिला जो नबी का चलता चला आ रहा था, आपकी खिदमत में पेश किया था, वो पहुंचता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अजीज में रवायत है वो उम्मे सलमा से है, और ये रवायत कामिल ज़ियारात में दर्ज है। क्या फरमाती हैं कि मैं बैठी हुई थी कि रसूल खुदा तशरीफ़ लाते हैं, और उसके बाद फिर गुफ्तगू हो रही होती है कि एक बार रसूल उड़ जाते हैं, उड़ के बाहर जाने लगते हैं, तो मैं भी पीछे पीछे उनके चलती हूँ। रसूल जैसे ही बाहर निकलते हैं, लेकिन देखते ही क्या है कि रसूल नापदीद हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं वापस आ जाती हूँ, और थोड़ी ही देर के बाद, कुछ ही असना के बाद देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुबार में अटे हुए हैं। अजीब बदहवासी है, चेहरा मुरझाया हुआ है, गम के असरात नुमायां हैं चेहरे से, और अजीब कपकपी है। जैसे ही दाखिल हुए, मैंने देखा, या रसूल अल्लाह, अभी तो आप ठीक थे, अभी तो आप खैरियत से थे, ये क्या हो गया या रसूल अल्लाह, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कहा, है उम्मे सलमा, मैं उस मकाम पर जिब्राइल मुझे ले गए थे जहां हमारे हुसैन को 3 दिन का भूख और प्यासा शहीद किया गया। अब देखें, अभी मौला हुसैन बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिब्राइल ने रसूल को उस जगह की ज़ियारत कराई जहां इमाम हुसैन सलाम को 3 दिन का भूख और प्यासा शहीद किया जाएगा। और फिर आप फरमाते हैं कि ऐ उम्मे सलमा, देखो ये मिट्टी मैं तुम्हें दे रहा हूं। देखो उस वक्त जनाबे उम्मे सलमा को रसूल खुदा मिट्टी दे रहे हैं, वो खाक दे रहे हैं जहां मौला हुसैन को शहीद किया जाएगा, वो गोदी कत्लगाह जहां इमाम हुसैन साहब को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। ऐ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को रखो और इसको मुस्तकिल देखती रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये खून में तब्दील हो जाए, बस समझ लेना कि ये हुसैन हमारा शहीद हो गया। और आप आगे की रवायत मुस्तकिल ज़ाकिरीन और खुतबा से सुनते रहते हैं कि जब एक बार उम्मे सलमा सो रही थी कि अचानक आपने देखा ख्वाब में रसूल आए हैं, और जो है वो बाल परेशान हैं, चेहरे पे गर्द है, हाथों में गर्द है, दर्द है, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, आंखों से अश्क जारी हैं। आप हाथ जोड़ पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, ये क्या हो गया है आपको? आप इतने गमज़दा क्यों नजर आ रहे हैं? आपके चेहरे पे परेशानी क्यों नजर आ रही है? सर पर धूल क्यों नजर आ रही है? आप क्यों चीख चीख के रो रहे हैं? तो आप फरमाते हैं, उम्मे सलमा, हमने जो तुमको मिट्टी दी थी, क्या तुमने उसे नहीं देखा? वो सुर्ख हो गई है, वो खून आलूदा हो गई है। अरे आज मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया। अब देखें कि मौला हुसैन की विलादत से पहले, मौला हुसैन की विलादत के बाद, और उसके बाद बचपना ही अभी है,
لیکن رسول خبر دے رہے ہیں حسین علیہ السلام کی شہادت کی. یہ کون حسین ہے؟ عزیزوں، اس طرح سے کسی معصوم کے بارے میں روایات نہیں ملتی ہیں کہ جو جناب امام حسین السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے. عجیب ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں اس کا. یہ وہ حسین کہ جس نے پوری کائنات کو رلایا ہے، پوری کائنات کو رلایا. صرف زمین و آسمان نہیں روئے ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مولا حسین پر، ہمارے جد حسین کے اوپر پوری کائنات روئی ہے. ملائکہ نے گریہ کیا ہے، اجنہ نے گریہ کیا ہے، انس نے گریہ کیا ہے، پتھروں سے خون جو ہے وہ نکلا ہے، چرندوں پرندوں نے گریہ کیا ہے، پیڑوں درختوں نے جو ہے وہ گریہ کیا ہے، زمین کے ہر چیز نے گریہ کیا، آسمان کے اہل نے گریہ کیا. حسین آج جو ہم فرش عزا پر آتے ہیں، یہ توفیق الہی ہے. یقین جانیں یہ اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم فرش عزا پر آتے ہیں. اتنا متبرک کام اللہ ہم سے لینا چاہتا ہے. یقین جانے جب ہم فرش عزا پر آئیں تو شکر کریں کہ پروردگارا تو نے اس فرش پر ہم کو بھیجا ہے جس فرش پر جبرائیل پہلے بیٹھے تھے، جس فرش پر انبیاء آتے ہیں، جس فرش کے اوپر رسول آتے ہیں، جس فرش پر علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں، جس فرش پر حسن مجتبی آتے ہیں. اس فرش کو تو نے ہمیں لائق سمجھا اس فرش کے کہ ہمیں بھیجا. عزیز، اور جب اس فرش کے اوپر ہم آئے ہیں تو پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم جس حسین کی مجلس میں جا رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہ وہ انما یرید اللہ کا مصداق ہے، وہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. تو پھر کیا ہم ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جائیں؟ کیا ہم اسی طرح چلے جائیں یا نہیں؟ بلکہ جب وہ طاہر ہیں تو ہم بھی طہارت کر کے جائیں. اس لیے کہ عبادت میں شرط ہے طہارت کی، عبادت میں طہارت کی شرط ہے، اور یہ طہارت انسان کی عبادات کو بلند کر سکتی ہے، عبادات کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، سعادت عطا کرتی ہے یہ طہارت. لہذا مجلس کس کی کا؟ مجلس حسین ہے. تو کون آ رہا ہے؟ کہا رسول آ رہا ہے. جب بڑی بڑی ہستیاں اس فرش عزا پر تشریف لا رہی ہیں تو پھر ہمیں کیسا لباس پہن کے جانا چاہیے؟ کہ اس لباس کو پہنے جس میں ہم سب سے زیادہ عبادت کی ہو، جس میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھی ہوں، جس میں سب سے زیادہ ہم نے تلاوت قرآن کی ہو، جس میں سب سے زیادہ ہم نے خیرات کیا ہو، جس میں سب سے زیادہ ہم نے نیکیاں کی ہو. اس لباس کو پہنے. ایسے ہی چلا آئے کہ نہیں مجلس حسین میں شرکت کرنے جا رہے ہو، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم یا غسل کر کے آؤ اگر بات تم پر ضروری ہے، یا اگر تم جو ہے پانی نقصان کر رہا ہے تو تیمم کرو یا پھر وضو کر کے آؤ. اسلام یہ تین چیزیں بتائی ہیں طہارت کی، وضو اور غسل، اور اگر پانی نہ میسر ہو یا پانی نقصان دے رہا ہو تو تیمم کر کے ہم اس فرش عزا پر. اور پھر کیوں نہ؟ اس لیے کہ یہی فرش عزا ہمیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، ہمیں طہارت عطا کرتا ہے. عزیزوں، ایک روایت ہے، نہایت ہی خوبصورت سی روایت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک یہ خود امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک مسیحی گیا، کچھ لے کر کے کھانے کا سامان تھا، اور وہ مسیحی گیا لے کر کے کہ آقا یہ جو ہے آپ تناول فرما دیں. امام سجاد نے دیکھا اور دیکھنے بعد کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے. تو مسیح کہتا ہے کہ کیوں آپ کیوں نہیں کھا سکتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے ہم نہیں کھا سکتے ہیں کہ اس کے اندر چوہا گر گیا تھا، اور جب کسی چیز میں چوہا گر جاتا ہے تو ہمارے لیے وہ چیز نجس ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے. وہ مسیح ہاتھ جوڑ کہتا ہے کیا آپ علم غیب رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں علم غیب رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں اگر نجس کوئی چیز ہے تو جان جاتا ہوں. اگر آپ
علم غیب کے مالک ہیں، علم لدنی کے مالک ہیں، تو پھر ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جو تمہارا خواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر ایک نورانی شخصیت تشریف فرما ہے، اس کے رائٹ سائڈ ایک نورانی شخصیت ہے، اس کے لیفٹ سائڈ حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اور تم نے یہ دیکھا کہ جو کرسی رکھی ہوئی ہے اس کے پیچھے خیمہ لگا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، گریہ اوزاری کی آوازیں آ رہی ہیں، یا حسینہ و مظلومہ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور اس میں ایک سب سے زیادہ بی بی جو تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے، بالکل ایسے جیسے اس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو، وہ کہہ رہی ہے اربعون 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 اربعون۔ اور تم نے دیکھا کہ ایک صف لگی ہوئی ہے جس میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے جاتے ہیں اس خیمے کے پاس، پردے سے ایک ہاتھ نکلتا ہے، اور وہ جب کچھ لے کے لوٹتا ہے تو تم نے دیکھا کہ اس میں کھانے کا سامان ہے، ایک لباس ہے، اور کچھ مکتوب ہے جس پر لکھا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، آپ صحیح فرما رہے ہیں، خواب تو یہی دیکھا ہم نے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخر یہ خواب کیا ہے؟ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے یہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تعبیر اس کی یہ ہے کہ جو کرسی ہے، اس کرسی پہ جو بیٹھا ہے نورانی شخصیت ہے، وہ ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے رائٹ سائڈ جو نورانی شخصیت ہے وہ ہمارے جد علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد لیفٹ سائڈ جو کھڑا ہوا ہے وہ تم جانتے ہو وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور جو کرسی کے پیچھے پشت پہ جو خیمہ لگا ہوا ہے جہاں سے بیویوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس میں رونے والی جناب آسیہ ہیں، اس میں رونے والی جناب مریم ہیں، اس میں رونے والی جناب خدیجہ ہیں، اور جو بہت تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے اور اربعون اربعون کہہ رہا ہے وہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور پھر ہاتھ جوڑ کے وہی مسیح کہتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو صف آرائی کیے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارے بابا حسین پر رونے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اشکبار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عزا حسین میں مستقل اپنے آپ کو عزا میں رکھتے ہیں۔ عزیزو، یہ جاتے ہیں اس خیمے کے پاس، اور اس خیمے سے جو تم دیکھ رہے ہو دیتے ہوئے وہ کپڑا ہے، وہ جنت کا لباس ہے، کھانا جنت کا کھانا ہے، اور جو مکتوب لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس پر جنت واجب ہے، اس پر جہنم حرام ہے۔ اللہ دیکھا حسین کون ہے؟ کہا حسین کا یہ اربعون سے مراد کیا ہے؟ کہا جس نے 40 دن ہمارے حسین پر گریہ کیا، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ جو فرما رہے عزیزو، یعنی حسین کون؟ 40 دن جس نے مظلوم کربلا پر گریہ اوزاری کیا ہو، اللہ اسے جنت دیتا ہے، جنت کا لباس دیتا ہے، جنت کا کھانا دیتا ہے، اور مکتوب ملتا ہے جس سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں شرف مل سکتا ہے؟ امام سر جھکا کے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شخص، جاؤ اور جا کر کے مجلس حسین برپا کرو، یقین جانو اگر مجلس حسین برپا کرو گے تو وہی چیزیں تم ان کو ملی ہیں وہ تم کو بھی اللہ دے گا۔ روایت کہتی ہے کہ یہ شخص جاتا ہے گھر پہ فرش عزا حسین بچھاتا ہے، ماتم کرتا ہے، مجلس کرتا ہے۔ اب جب رات ہوتی ہے یہ سوتا ہے تو سوتے میں پھر وہی خواب دیکھتا ہے، لیکن اب خواب تھوڑا تبدیل ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ خواب ویسے ہی ہے کہ ایک کرسی پہ کوئی ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے رائٹ سائڈ وہی علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے لیفٹ سائڈ وہی جناب
عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی کھڑا ہوا ہاتھ جوڑے ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی رسول نے اس مسیح کو دیکھا, آپ نیچے تشریف لاتے ہیں, ہاتھوں کو پھیلا کے کہتے آؤ میرے بھائی میرے سینے سے لگ جاؤ. وہ کہتا آقا میں آپ کا غلام ہوں. کہا نہیں, جو حسین پر روتا ہے وہ ہمارا غلام نہیں ہوتا. یہ ہے مظلوم کربلا. حسین کون ہے؟ یہ حسین. اب وہ آتا ہے امام سجاد کے پاس صبح میں, وہ جیسے ہی آ کے کھڑا ہوتا ہے, ایک مرتبہ امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے کہتے ہیں کہا تمہیں اپنا نتیجہ مل گیا, تمہیں اپنا ثواب مل گیا. کہا آقا ہاں ہمیں بھی مل گیا ہے, ہم بھی حسین کے عاشق ہو گئے ہیں, ہم بھی حسین کے ماتمدار ہو گئے ہیں, ہم بھی حسین کے عزادار ہو گئے ہیں. حسین کون ہے؟ حسین وہ جو جنت کو دے دیتا ہے, حسین وہ جو کوثر عطا کر دیتا ہے, حسین وہ جو تمام چیزیں مجہز کر دیتا ہے. یہ حسین. ہاں جی آپ نے دیکھو یہ کون حسین ہے, سب خود عطا کر رہا ہو. اب دیکھ لیے اسی حسین کو کیا کیا گیا. جب ابن زیاد سے گفتگو ہو رہی تھی نا, عمر سعد سے جب گفتگو ہو رہی تھی مولا حسین کی, تو مولا نے کیا کہا تھا ابن بشر سعد, تم رائے کی حکومت کے لیے کرنا چاہ رہے ہو نا, دیکھو میں تمہیں جنت دوں گا, میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا. اب وہ بہانہ تلاش کرتا ہے, کہتا ہے کہ آقا جنت ہمیں تو یہاں مشکل ہو جائے گی, ہمارے بیوی بچے مشکل میں آ جائیں گے. مولا کہتے میں ان کی ضمانت لیتا ہوں, ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. لیکن آخر میں جب تمام حجت کر لیتے ہیں مولا, تو پھر وہی کہتا ہے کہ نہیں مجھے رائے کی حکومت چاہیے. اب امام کہتے ہیں دیکھو تمہیں رائے کی حکومت نہیں ملے گی, ارے تم وہاں کا گیہوں تک نہیں کھا سکتے. یہ ملعون ہنس کے مذاق اڑا کہتا ہے ارے گیہوں چھوڑیے, ہم جو ہیں وہ جو پہ کام چلا لیں گے, اپنی زندگی گزار لیں گے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو یہ کون ہے؟ عمر سعد. امام حسین سب کچھ لینا چاہتے ہیں, لیکن یہ عمر سعد لینا نہیں چاہتا عزیزو. ہاں وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب سب سے پہلا تیر چلانے والا یہی ملعون تھا, اور کہتا ہے یزیدی لشکر سے کہ تم گواہ رہنا میں حسین کی طرف تیر چلانے والا پہلا انسان ہوں. ہاں عزیزو ادھر تیر چلا, ادھر تیر کی بوچھار ہونا شروع ہو گئی. مولا حسین کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی ان سے کہو کہ آج جنگ نہیں کرنی ہے, ہم کو ایک شب چاہیے, ہمیں ایک شب چاہیے تھا کہ ایک شب مہلت لے کر کے ہم اللہ سے راز و نیاز کر سکیں, عبادات کر سکیں. ہاں عزیزو شب ملتی ہے, عبادات کرتے ہیں مولا عبادات کرتے رہتے ہیں عزیزو. لیکن اسی اثناء میں جناب زینب دیکھتی ہیں کہ حسین خیمے سے کچھ دور کے اوپر کچھ پھینک رہے ہیں, کچھ ہٹا رہے ہیں. جناب زینب پاس جا کے دیکھتی ہے ارے حسین وہ کاٹے وہ خار جو پڑے ان کو ہٹا رہے ہیں. بیوی پوچھتی ہے اے حسین یہ خار کیوں ہٹا رہے ہیں؟ کہ حسین اے زینب حسین کی شہادت کے بعد جب یہ ملعون ارے خیام میں آگ لگائیں گے نا تو بچے بھاگیں گے. میں نہیں چاہتا کہ ان بچوں کے پیروں میں کانٹے چبھے. میں کہوں گا آقا ارے آپ کو ان کانٹوں خار کی پرواہ ہے, لیکن عصر عاشوراء ارے جب آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو یہی بچے ہوں گے, ارے ان پر گھوڑے چل رہے ہوں گے, بچے ہوں گے, پیاس کی شدت سے ہو گئی سکینہ ہوگی, فرض نبھانے میں کمی ہوئی, جا کے بابا سے شکایت نہیں کرنا میری, مل کے ان سے میں کہوں گا بھی تو کیا. توفیق دیں ہم سب تعلیمات قرآن تعلیمات سے اہل بیت سے متمسک رہیں. معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. پروردگار جو بھی اس خمسہ مجالس میں جس طرح سے بھی تعاون کر رہے ہیں معبود ان کی تمام دلی حاجات قبول فرما. معبود ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما. پروردگار حق محمد والے دعا میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو انصار میں شمار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
کو دوڑاتے رہے، اور میں تجھ کو بچا پایا نہ پاما